نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يستحيي من الحق صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں جو بظاہر حیا کے خلاف ہے اور لوگ عموماً اس پر بات نہیں کرتے، لیکن اس پر بات نہ کرنے کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان حضرات، خصوصاً شادی شدہ افراد، وہ گناہ والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مرد اور عورت کے ملاپ کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ میاں بیوی کے جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے شریعت نے کیا اصول مرتب کیے، تو جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مانند ہیں۔ انسان کھیت میں کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد اس کا نتیجہ نکلتا ہے گندم کی صورت میں، چاول کی صورت میں، اناج کی صورت میں۔ ایسے ہی مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، اس کا مادہ منویہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اولاد کی صورت میں نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک لطیف سا اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم بستری اسی جگہ سے ہو سکتی ہے جہاں سے اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کہاں سے ہوتی ہے؟ سامنے کے راستے سے ہوتی ہے، پیچھے کے راستے سے اولاد ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا شریعت کی روح سے اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں لعنت آئی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرے۔ باقی ہم بستری کس پوزیشن میں کی جائے، کھڑے ہو کر کریں، بیٹھ کے کریں، لیٹ میں کوئی خاص حکم نہیں ہے، اور نہ کسی چیز کی ممانعت ہے۔ آپ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن راستہ سامنے کا ہونا چاہیے۔ یعنی ہم بستری عورت کے سامنے والی شرمگاہ میں ہوگی، پیچھے کے راستے میں نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اطباء حضرات یہاں بھی ایک بات بیان کرتے ہیں فائدے کے لیے، کہ حمل ٹھہرنے میں جو مفید طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت نیچے لیٹی رہے، مرد اس کے اوپر لیٹ کے ہم بستری کرے۔ بہرحال یہ اطباء حضرات کا کہنا ہے، شریعت میں یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے۔ ایک چیز جو بہت زیادہ آج کے اس پرفتن دور میں ایک وبا پھیلی ہے اورل سیکس کے نام سے، جس میں میاں بیوی، مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لیتے ہیں، چوستے ہیں۔ تو شریعت کی روح سے یہ کیسا ہے؟ تو واضح رہے کہ یہ انتہائی قبیح، نامناسب، غیر شرعی اور مکروہ عمل ہے۔ اور اگر ایسی جگہ گندگی اور نجاست لگی ہو جو عموماً ہوتی ہے، تو اس کو منہ میں لینا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور اگر بالفرض نجاست نہ بھی ہو، تب بھی یہ کام شرف انسانی کے خلاف ہے کہ جس زبان سے ہم اللہ جل شانہ کا نام لیں، اس کا ذکر کریں، اس کو ایسے غلط کاموں میں استعمال کریں۔ لہٰذا ایسے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کا طلبگار عبدالسلام سکندر۔